بہن کا حصہ نکال کے الگ کر دو, بولو ماموں سے یہ بہن کا, اب یہ بہن کا حصہ آپ کو دے رہا ہوں, بہن اب آپ خود کاروبار میں انویسٹ کرو. اس میں ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. آپ کے ماموں اچھے ہوں گے, قابل احترام ہوں گے, جنرلی ایک اصولی تو اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ, لیکن اصول یہی ہے کہ بھائی یہ زیادہ آپ کر رہے ہو تو یہ پھر آپ لے لیں پیسے. مفتی صاحب وہ فقہ حنفی والا سوال جو ہے وہ واضح نہیں ہو پایا. ایسی درجنوں مثالیں اور بھی ہیں جس میں جیسے مثال کے طور پہ تکافل کی مثال ہے, جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ گنجائش دیتے ہیں اور باقی علماء نہیں دیتے. تو اگر ہم اس میں بھی اگر گنجائش پہ عمل کریں گے تو کیا ہم پہ یہ ملامت کی جائے گی کہ آپ جو ہے ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے؟ اسی طرح فقہ مالکیہ یا فقہ شافعیہ جو ہے وہ کیسا برحق ہے اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کسی بات پہ؟ بے شک اگر وہ ہماری آسانی کے لیے بھی ہے, لیکن امام نے تو بات ٹھیک کی ہے نا, یا پھر ہم ایمان لائیں صرف ابو حنیفہ پر؟ ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں کہ تکافل کے مسئلے میں جیسے مفتی تقی صاحب کی گنجائش دیتے ہیں, دوسرے علماء گنجائش دیتے ہیں, تو اس میں تو دیکھو مفتی تقی صاحب کو گنجائش کی وجہ سے نہیں, ماہر ہونے کی وجہ سے فالو کیا جا رہا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے. باقی یہ جو آپ نے کہا کہ امام شافعی کی رائے نہیں لے سکتے اگر ہم حنفی ہیں, ہاں امام مالک بھی تو ماہر ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ابو حنیفہ بھی تو ماہر تھے نا, ان کی رائے کو چھوڑ کیوں رہے ہو؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو لے رہا ہوں, اس میں آسانی ہے. میں نے کہا یہ تو جائز نہیں. کہتے ہیں کیا وہ اسلام والی بات نہیں کی انہوں نے؟ تو میں نے کہا جو آپ ابو حنیفہ کی رائے کو چھوڑ رہے ہو, کیا وہ تورات انجیل سکھا کے گئے ہیں؟ جس چیز کو چھوڑ رہے ہو وہ بھی تو اسلامی ہے. تو اس پہلو کو تو دیکھا جا رہا ہے کہ امام مالک بھی تو مجتہد تھے, اس پہلو کو نہیں دیکھا جا رہا کہ جس رائے کو چھوڑ رہے ہو وہ بھی تو مجتہد ہیں. میں نے بتایا نا, قید اسی وجہ سے لگائی جا رہی ہے کہ چھوڑ کس بیس پہ رہو, بنیاد کیا ہے؟ یہودی اسلام کی طرف آ رہا تھا, بنیاد ٹھیک نہیں تھی تو اسلام کے حکم پر عمل کرنے سے اس کو روک دیا گیا, ملامت کی گئی, حالانکہ وہ یہودیت چھوڑ کے آ رہا ہے. آپ تو اسلام ہی کا ایک فقہ حنفی جس پہ صدیوں سے 50% سے زیادہ لوگ چلتے آ رہے ہیں, اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے فقہ کی طرف جا رہے ہو. ٹھیک ہے وہ بھی برحق ہے, لیکن جس کو چھوڑ رہے وہ بھی تو برحق ہے نا. اور چھوڑنے کی بیس کیا ہے؟ خواہشات کو فالو کرنا. اس بیس پہ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر چھوڑا جا رہا ہے تو پھر مشکل میں بھی ان کو فالو کیا جائے. پھر کچھ احکام ایسے فقہ حنفی میں آسان ہے, فقہ شافی میں مشکل ہیں. یہ کیا بات ہے, آسانی میں تو ادھر کنورٹ ہوتے ہو, مشکل میں آپ ادھر کنورٹ نہیں ہوتے. اس میں بھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو برحق فقہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جی اس میں آسانی ہے.